ایک دفعہ دوبارہ السلام علیکم. میں اپنی بیٹنگ کی طرح زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا. سب سے پہلے میں حضرت آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ آج میں ایسی شام آیا ہوں جس شام میں آج ماشاءاللہ سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے جن کا آج 8 سال کا 10 سال کا کورس پورا ہوگا اور آج کے بعد سے ان کی ایک اور نئی زندگی شروع ہوگی، اور وہ زندگی وہ ہوگی جہاں جو کچھ انہوں نے حاصل کیا 8-10 سال میں اس کو آگے تک لے کے جانا. تو اصل زندگی آپ لوگوں کی اب شروع، اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. میں آپ لوگوں سے دین کی بات کیا کروں گا. حضرت بیٹھے ہوئے، بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے یہاں پہ. میں تو خود حضرت کو سننے آیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں ٹاس کرنے کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے لازمی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کرکٹ کی وجہ سے بڑی دنیا گھمایا ہے. مجھے الحمدللہ ہر جگہ گیا ہوں، ہر ملک میں گیا ہوں، چاہے وہ بندہ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فوجی ہو، سیاستدان ہو، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ دنیا میں بیٹھا ہوں. ایک چیز میں نے دیکھی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں دین نہیں ہے اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہے، چاہے اس کے پاس جتنا پیسہ کیوں نہ ہو. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، پیسہ بھی دیا ہے، عزت بھی دی، ہر چیز مجھے بہت دی ہے. لیکن اصل چیز دل کا جو سکون ہے، دل کا سکون صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھا ہے. یہ بات کرنی بڑی آسان ہے لیکن اس بات کو دل میں اتارنا اصل چیز ہے. کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کلمے کو ہم نے دل سے نہیں پڑھا. اس کلمے کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے. اس یقین کی محنت کو اپنے دل میں اتارنا، اس کے لیے ایسی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا، ایسے بڑے بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے سیکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لا الہ الا اللہ پہ یقین، محمد الرسول اللہ کے طور طریقے اپنے زندگی میں لے کے آنا، اصل دین یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو. انسان اگر اپنے جسم کو ہی دیکھ لے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. دن بھر کھانے پینے کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کا یقین، اللہ کے ہونے سے یقین، اس کو دل میں اتارنا، اس کو زبان سے پڑھنا تو نہیں ہے. ہم نے دل میں اتارا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یقین پیسوں پہ چلا گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے پیسوں سے ہوتا ہے. پیسے ہماری ضرورت ہے، ہم پہ فرض نہیں ہے. دین ہم پہ فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب کچھ کر کے دکھایا. انہوں نے بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک سب کچھ کر کے دکھایا ہے. کس طرح کھانا پینا ہے، کس طرح اخلاق ہونے چاہیے، ہر چیز کے طور طریقے انہوں نے کر کے دکھائے ہیں. میں اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے، ویسے تو مشکل کام سب سے بڑا یہ داڑھی والا ہے، لیکن جو کچھ مجھ سے کام ہو سکتے ہیں میں اس کو سنت کے طریقے سے کرنے کی کوشش پوری کرتا ہوں. میرے خیال میں ہمارا جو دین زندہ ہے اس وقت، یا تو جہاں میں آج کھڑا ہوں یہ مدرسہ یہاں سے زندہ ہے، یا ان کو تبلیغ والوں نے زندہ رکھا ہے. اگر یہ دو کام نہ ہو تو صرف مکہ مدینہ ہی نظر آئے ہمیں. تو ہماری زندگیوں میں دین ان مدرسوں سے، اگر ہم ان مدرسوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے. میں تبلیغ والوں سے دور بھاگتا تھا، یہ میرے پیچھے بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو کسی کے پیچھے پڑ جاتے چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو. تو آخرکار میں ایک دن ان کے ہاتھ آ ہی گیا. میں نے کہا یار میں اپنی نماز تو پڑھتا ہوں، چلو سنتا ہوں ان کی کیا بات ہے، کیا بات کریں گے مجھ سے. آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ایسے دوست ہیں تبلیغ والے جو شاہد آفریدی کی موت کی فکر کرتے ہیں کہ شاہد آفریدی کل آپ نے مرنا بھی ہے، کیا لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ.
تو مجھے تو یہ لگتا ہے نا کہ شاہد آفریدی کبھی مرے گا نہیں، لیکن حقیقت میں اس کائنات کا سب سے بڑا سچی موت ہے وہ شاہد آفریدی نے اس کا ذائقہ چکنا ہی چکنا ہے. تو وہ میرے پیسے بھی قبر میں نہیں آئیں گے کہ میں فرشتوں کو کچھ آدھ پیسے دے دوں کہ یار چھوڑ دو مجھے، نہ کوئی میرے چھکے چوکوں کے حوالے سے بات ہونی ہے، وہاں پہ بھی پکڑا جاؤں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھیں جو ہمیں قبر میں بچا سکے. اصل کامیابی وہ کامیابی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلی آنکھوں سے خواب دکھا رہا ہے، یہ سب خواب ہے. حقیقت سچ آنکھیں بند ہونے کے بعد زندگی شروع ہوگی. یہ جو باتیں میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں نا، یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے بعد میں، سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہے. اللہ مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ساتھ میں بہت بچے جوان بچے نظر آ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے ماشاءاللہ مسجد میں آئے. بچوں سے میں ایک بات لازمی کروں گا، باقی جوان بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، کہ کبھی شخصیت کی وجہ سے مسجد میں نہ آیا کرو کہ شاہد آفریدی آیا ہوا ہے چلو مسجد میں چلتے ہیں. شاہد آفریدی آپ کو یہ باتوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، اللہ کے لیے آؤ جس نے شاہد آفریدی کو سب کچھ دیا ہے. اصل تعلق اس سے جوڑنے والی بات ہے. اصل یقین اس پہ کرنا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جس نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. اس نے اپنے والدین کی عزت اور احترام، میرے جب ماں باپ تھے میرے ساتھ تو مجھے حقیقت میں اس طریقے سے قدر نہیں تھی جتنی ان کے جانے کے بعد قدر ہوئی. تو جن کے والدین زندہ ہیں آپ ان سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں. جب یہ نہیں ہوں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں. آج میرے نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر کیا حالات آتے ہیں. یہ تو اگر میرے ارد گرد ایسے بزرگ نہ ہوں تو یہ دنیا تو بڑی ظالم ہے، یہ تو نہیں کسی کو چھوڑتی. لیکن ماں باپ کی دعاؤں کا سایہ بچوں پہ بہت ضروری ہے. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ کل کو انہوں نے بھی اگر ماں باپ بننا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کریں. وہ جیسا اپنے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ کریں گے ویسا ان کے ساتھ ان کے بچے کریں گے. تو میرے خیال میں تو اتنی چھوٹی اننگ کھیلتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں کھیلتا. ایک دفعہ دوبارہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا جو پیار محبت آپ نے دکھایا. حضرت سے میری یہ تیسری ملاقات ہے. حضرت کے اندر پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے، ان کی کشش ہے، ان کا خوبصورت نورانی چہرہ ہے جو مجھے ان کی طرف تیسری دفعہ کھینچ کے لے کے آیا ہے یہاں پہ. اور آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ جو پیار محبت آپ لوگوں نے دکھایا ہے مجھے. اور انشاءاللہ میرا تو ارادہ تھا، میں تو اپنے ساتھ 12 لوگ لے کے آیا تھا کہ ایک کرکٹ میچ کھیلیں گے. اور ماشاءاللہ یہاں تو آپ کی لگ رہی ہے پوری PSL کا ٹورنامنٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ. تو انشاءاللہ وعدہ تو نہیں کروں گا آپ لوگوں سے، وعدہ نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ ایک ارادہ نیت کروں گا. حضرت سے بھی کہوں گا کہ ایک یہاں پہ کوئی ایسا میچ ہو جس میں میں اپنے ساتھ 1-2 لڑکے پلیئر اور لے کے آؤں، آپ لوگوں کی 1-2 ٹیمیں ہوں، ہم آپس میں میچ بھی کھیلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ.